انڈیا کے اس اعلان کے بعد کہ وہ سندھ طاس معاہدہ ختم کر رہا ہے کے جواب میں پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ بھی شملہ معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ دونوں معاہدے ہیں کیا؟ پہلے ہم جانتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے اور اس معاہدے کو ختم ہونے سے پاکستان پر کیا اثرات پڑیں گے۔ اس بارے میں جانیے سعد سہیل سے۔ کیا انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی پاکستان کی مشکلات بڑھا سکتی ہے؟ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملے میں 26 افراد کی ہلاکت کے بعد انڈیا نے پاکستان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے، جن میں انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد معطل کرنا بھی شامل ہے۔ The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان عالمی بینک کی ثالثی میں ہوئی تھی، جس کے تحت دریاؤں کا پانی مخصوص طریقے سے دونوں ملکوں میں تقسیم ہونا تھا۔ مشرقی دریا بیاس، راوی، ستلج انڈیا کو ملے، جبکہ مغربی دریا سندھ، چناب، جہلم پاکستان کے حصے میں آئے، مگر ان پر بھی انڈیا کو کچھ حد تک اختیار حاصل ہے۔ انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرے گا، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان پہلے ہی پانی کی کمی کا سامنا کر رہا ہے اور اندرون ملک بھی صوبوں میں پانی کی تقسیم پر اختلافات ہیں۔ انڈیا کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن کا مطلب کیا ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت انڈیا اور پاکستان کے انڈس واٹر کمشنرز کا سالانہ اجلاس، پانی کے بہاؤ پر ڈیٹا شیئرنگ اور انسپیکشن ٹیموں کے دورے معمول تھے، لیکن سابق انڈس واٹر کمشنر شیراز میمن کے مطابق انڈیا کی جانب سے معاہدے کی سسپینشن کے بعد یہ سب کچھ اب نہیں ہوگا، مگر ان کا کہنا تھا کہ انڈیا ویسے بھی پچھلے 4 سال سے ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں کر رہا تھا، جبکہ دریاؤں میں پانی کا ڈیٹا بھی 30 سے 40% ہی فراہم کر رہا ہے۔ انڈیا نے کئی بار سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکیاں دی ہیں تاکہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ 2016 میں اڑی اور 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد یہ باتیں سامنے آئیں۔ 2023 اور 24 میں بھی انڈیا نے پاکستان کو معاہدے پر تبدیلی اور نظر ثانی کی درخواست بھیجی تھی۔ معاہدے کی معطلی پاکستان کے لیے کس قسم کی مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟ ماہرین کے مطابق معاہدے کی معطلی شارٹ ٹرم میں پاکستان کے لیے کوئی بڑی عملی مشکل پیدا نہیں کرے گی، کیونکہ آبی ماہر ڈاکٹر شعیب کے مطابق انڈیا پہلے ہی پاکستان کے حصے کا تقریباً 20% پانی روک رہا تھا، اس لیے سسپینشن سے گراؤنڈ پر زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ انڈیا کے پاس فی الحال وہ وسائل نہیں جن سے وہ پاکستان کے حصے کا پانی روک سکے، لیکن سابق کمشنر شیراز میمن کے مطابق اگر یہ سسپینشن زیادہ دیر چلی تو انڈیا ان دریاؤں پر جو ڈیمز، بیراج یا پانی ذخیرہ کرنے کے انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، وہ ان کا ڈیزائن پاکستان کو مطلع کیے بغیر تبدیل کر سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر پاکستان کو اطلاع دیے بغیر ڈیمز یا پانی ذخیرہ کرنے کے نئے منصوبے بھی بنا سکتا ہے، جو مستقبل میں نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کیا انڈیا یک طرفہ طور پر اس معاہدے پر عمل درآمد روکنے کا حق رکھتا ہے؟ قانونی ماہرین کے مطابق انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عالمی بینک کی نگرانی میں ہوا تھا اور معاہدے میں تبدیلی صرف دونوں ممالک کی رضامندی سے ہو سکتی ہے۔ پاکستانی آپشنز کے حوالے سے ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان ان اقدامات کو اقوام متحدہ یا عالمی عدالت انصاف میں چیلنج کر سکتا ہے۔ انڈیا کا سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ بھی شملہ معاہدہ ختم کر سکتے ہیں۔ سامعین، یہ معاہدہ جو شملہ ایگریمنٹ یا شملہ ایکارڈ بھی کہلاتا ہے، اس کی دستاویز پر دستخطوں کی تاریخ 2 جولائی سن 1972 درج ہے، جبکہ حقیقت میں اس دستاویز پر دستخط 3 جولائی کی صبح ہوئے تھے۔ مذاکرات جو بظاہر ناکام ہو گئے تھے ان پر آخری وقت تک رد و بدل ہوتا رہا اور اسی طرح اگلا دن شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے شملہ معاہدے پر انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی اور پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط 3 جولائی کی صبح کیے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کی افواج مشرقی پاکستان میں انڈین افواج کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 73,000 جنگی قیدی انڈیا کی حراست میں تھے، جن میں 45,000 فوجی یا نیم فوجی تھے، اور مغربی پاکستان کا تقریباً 5,000 مربع میل رقبہ انڈیا کے قبضے میں تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کنگ کالج لنڈن سے منسلک محقق ڈاکٹر عائشہ صدیقہ۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا شملہ معاہدہ اور سندھ طاس معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے دونوں ملکوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے بعد کیا خطے میں امن برقرار رہ پائے گا۔ دیکھیں، دو نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں، ہوں تو ظاہر ہے جب گفتگو میں تلخی آئے اس قسم کی، تو خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
لیکن براڈلی میں آپ کو بتاؤں موٹی موٹی بات وہ یہ کہ جب تک دونوں ملک بک بک کرتے رہیں گے نا تو میرے خیال میں جنگ کا خطرہ کم ہوں ہے، ہوں کیونکہ دونوں کا اس میں فائدہ نہیں ہے، نہ پاکستان کا نہ ہندوستان کا۔ پاکستان کی اکانومی ویسے ہی آ، بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ انڈین اکانومی اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ پھر یہ کہ دونوں کی کیپیسٹی کتنی ہے، مطلب کہ نیوز لانڈری میں ہماری اچھی دوست بھی ہیں اور بڑی نامی گرامی انڈین جرنلسٹ بھی ہیں، نروپما سبرامنیم، ان نے تو اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ہندوستان اسرائیل نہیں ہے اور پاکستان غزہ نہیں ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز پکی ہے کہ ایک تو پیس جو ہے وہ تو بالکل ہی اب بیک سیٹ پہ چلا گیا ہے، مطلب کہ اگلے جب تک کوئی سبسٹینشل جسے کہتے ہیں نا کوئی ڈفرنس یا چینج ان پالیسی نہیں ہوگا دونوں سائڈوں سے، تو پیس تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ پیس تو بڑھ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو خطہ ہے، خطے میں بھی جو ہے نا ایک بے چینی اور بدامنی جو ہے وہ پھیلے گی۔ پاکستان کچھ ممالک کو اپنی طرف گھسیٹے گا، ہندوستان اپنی طرف گھسیٹے گا۔ یہ ہے، آپ نے ذکر کیا جن چیزوں کا، اس میں دو تین کا میں ذکر کرتی چلوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے تمام تھرڈ کنٹری سے بھی انڈیا سے ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بھی بند ہے، اور جو تیسرے ممالک سے ہوتی تھی ٹرانزٹ ٹریڈ اس پہ وہ نہیں ہوگی۔ دوسرا آپ نے اشارہ کیا جی شملہ معاہدہ، تو شملہ معاہدہ جو ہے اس کے تحت بنا تھا، لائن آف کنٹرول اسٹیبلش ہوا تھا۔ اب لائن آف کنٹرول ایک سیپریٹ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ شملہ معاہدے کے اندر جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں لائن آف کنٹرول کا ذکر نہیں ہے، ایک سیپریٹ ایگریمنٹ تھا جو کہ شملہ کے انڈر تھا، جس کے تحت لائن آف کنٹرول اسٹیبلش ہوئی تھی۔ اب لائن آف کنٹرول اس کا ذکر نہیں کیا پاکستان نے، اور یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہاں تک گئے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، کیونکہ لائن آف کنٹرول ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جا سکتے ہیں ادھر، وہ بھی آ سکتے ہیں، اور انڈین فوج جو ہے سوائے ایک راجوڑی سیکٹر کے علاوہ باقی جگہوں پہ بہتر پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ تیسری کوئکلی بات یہ کہوں گی کہ آپ جو دیکھیں جو پاکستان نے کہا ہے کہ جی سارے فارغ کوئی انڈین جو ویزے تھے ساک کے انڈر جو ویزے تھے سب کینسل کر دیے ماں سوائے سکھوں کے، اور انڈیا نے بھی جو کیا ہے وہ اس میں انہوں نے اٹاری تو بند کیا ہے لیکن کرتارپور کا ذکر نہ انہوں نے کیا ہے نہ ہم نے کیا ہے۔ ایک فائنل چیز کہتی چلوں کہ بات یہ ہے کہ جس طرح جب ہمارے ہاں جعفر ایکسپریس کا ہوا تو غم غصے یہ وہ ریئیکشن کی بات ہو رہی تھی، تو ادھر بھی مطلب کہ مودی سعودی عربیہ میں تھے، اپنا موخر کر کے واپس آئے دورہ، اور پریشر اتنا ہوں تھا ان پہ کہ ظاہر ہے اتنا تو وہ کرتے ہی۔ صحیح جہاں تک سنتاس معاہدے کا معاملہ ہے وہ ابیئنس میں ہے۔ آ، پانی ڈائیورٹ کرنا ایک دن میں یہ نالا نہیں ہے جس کو آپ ایک دن میں ڈکا لگا کے ذمہ دار دوسرے ذمہ دار کا بند کر دے۔ اس میں بھی اگر کوئی آپ ڈیم شیم بناتے ہیں تو اس میں بھی کوئی آپ 15-20 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اور اس میں یہ ہے کہ خود ہندوستان کا پانی چائنا سے بھی پاکستان آتا ہے، ہندوستان کا پانی پھر بنگلہ دیش ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سو یہ باقی ساری چیزیں تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب تک یہ حکومتیں غصہ کرتی رہیں، غصے کا لفظی اظہار کرتی رہیں، بک بک کرتی رہیں تو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، آپ کا بے حد شکریہ۔